اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ادریس ناز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ادریس ناز ایکسکلوزیو میں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست جو ہے انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا خال خال ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت اس قدر بڑھا دیا گیا ہو۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا کہ میں 20 تاریخ کے بعد اسلام آباد دھرنے کے لیے، اسلام آباد مارچ کے لیے کسی وقت بھی کال دے سکتا ہوں، ادھر نون لیگ نے بھی اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا اور آج ایکسکلوزیو یہ ہے کہ حکومت کسی بھی وقت آنے والے ایک ہفتے کے اندر عمران خان صاحب، شیر رشید اور پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اسے گرفتار کر سکتی ہے۔ میں دوبارہ سے عرض کروں کہ مسلم لیگ نون نے پلاننگ کر لی ہے کہ عمران خان صاحب اور شیر رشید اور جو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اسے گرفتار کرنے کا حکومت نے پورا ارادہ کر لیا، اس کی منصوبہ بندی کر لی اور آنے والے دنوں میں ایسا ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک فٹ بھی پیچھے جانے سے انکار کر دیا ہے، وہ فٹ بیک پر جانے سے انکاری ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر حکومت الیکشن کا اعلان کرے، عبوری سیٹ اپ بنایا جائے۔ وہ میاں شہباز شریف کی حکومت کو، اس کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ فوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن جو ہیں وہی پاکستان کے استحکام کا حل ہیں، ورنہ وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیے گا اس وقت فارن فنڈنگ کیس اور فرا اور سابق خاتون اول کے جو کیسز ہیں کرپشن کے، ان پر تیاری کی جا رہی ہے اور خان صاحب کو بھرپور ٹف ٹائم دینے کا اعلان کیا حکومت نے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو تیور ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، انہوں نے آج اس کا اظہار بھی کر دیا ہے اور انہوں نے شیر رشید سے کہا ہے کہ وہ پوری قوم سے معافی مانگے جو انہوں نے خونی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اگر انہوں نے اپنا اعلان واپس نہیں لیا اور پاکستانی عوام سے معافی نہیں مانگی تو رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ میں انہیں گھر سے بھی نہیں نکلنے دوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تو مجھے جانتے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی وہ نہیں چاہتے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے الیکشن سے پہلے، اگر الیکشن 2023 میں جاتے ہیں اور اس سے پہلے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو خدشہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے اور ممکن ہے ان کی پارٹی جو ہے اسے بھی کالعدم قرار دیا جا چکا ہو اور وہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ اس لیے خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو، اسی حال میں الیکشن ہو تاکہ وہ الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ جا سکیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب جو اس وقت کی حکومت ہے، یہ جو جب اپوزیشن میں تھی تو یہ 3.5 سال سارے لوگ مل کے بھی خان صاحب کے لیے اتنا پریشر ڈیولپ نہیں کر سکے تھے جتنا خان صاحب نے ان 3 ہفتوں میں اس حکومت کے لیے ڈیولپ کر لیا۔ اس وقت کوئی شبہ نہیں ہے کہ خان صاحب ایک بہت بڑا پریشر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف۔ لیکن ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آئے، وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف تو نااہل رہیں کیونکہ ان پر کرپشن ثابت ہو چکی۔ وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ نیب کو بھگتیں، لیکن میں نیب کو نہ بھگتوں، میرے پہ کوئی کسی قسم کی کرپشن ثابت نہ ہو، فارن فنڈنگ کیس مجھ پہ اس کی سزا نہ ہو، میں اسی کلین چٹ کے ساتھ میرے کیس جو ہیں التوا کا شکار ہیں وہ ان کا فیصلہ اگلے 50 سال نہ آئے، فرح خان گوگی کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی نہ ہوں، نیب اس کی کرپشن کو کبھی بھی اس کے ثبوت نہ ڈھونڈ پائے اور اس پر کسی قسم کا خاتون اول جو ہیں وہ بھی اسی طرح پاوتر ساوتری رہیں، ان پہ بھی کسی قسم کے ایلیگیشن جو ہیں وہ ثابت نہ ہو سکیں۔ لیکن اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف چور کے نعرے لگاتے رہیں اور الیکشن لڑتے رہیں اور الیکشن جیت بھی جائیں، بھاری اکثریت سے جیتیں اور پھر اپنی من مانی کریں۔ خان صاحب یہ چاہتے ہیں، جبکہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے خان صاحب کے کیسز کا فیصلہ بھی ہو، الیکشن اصلاحات ہوں اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائیں 2023 میں۔ لیکن خان صاحب اس بات پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو۔ اب اس کا جو حتمی اور منطقی نتیجہ نکلنے والا ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت یہ چاہے گی کہ خان صاحب پر کرپشن کے مقدمات ہوں، ان کے حواریوں پر کرپشن کے مقدمات ہوں۔ فرح خان نے جو کرپشن کی ہے ان پر مقدمات بنائے جائیں اور خان صاحب کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جائے خاتون اول کے ذریعے، ان کے ساتھیوں کے ذریعے۔ اور اگر اس سلسلے میں حکومت کے پاس ایک ایشو بھی تھا جو مسجد نبوی میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، یہ اس کو توہین مسجد نبوی بھی کہا گیا، توہین رسالت بھی کہا گیا اور بہت کچھ کہا گیا۔ تو اس وقت کی حکومت کے پاس ایک کارڈ یہ ہے اور خان صاحب کے پاس جو کارڈ ہے وہ خط والا کارڈ تھا، خان صاحب خط والے کارڈ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے الیکشن کی تیاری کر لی ہے۔ مریم بی بی کا جو کامیاب جلسہ ہے وہ اس کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی
عوام رابطہ مہم شروع کر دی ہے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ وفاق میں حکومت کریں گے اور وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے، حمزہ شہباز شریف پنجاب کو سنبھالیں گے اور پنجاب میں ڈیلیور کریں گے، اور مریم شہباز شریف جو ہے وہ عوام میں جائیں گی، وہ عوامی رابطہ مہم جو ہے اس کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے، وہ ووٹ جو ہیں وہ جا کے اپنا ووٹ بینک جو ہے اسے بحال کریں گی، نواز شریف کے جو ووٹ بینک ہے اس کو بحال کریں گی، اور الیکشن کی راہ ہموار کریں گی کہ مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر پنجاب میں بالعموم اور دوسرے صوبوں میں بالخصوص جو ہے ان کا فوکس ہوگا کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو فعال کیا جائے اور وہاں پر پارٹی ووٹ بینک جو ہے اسے بڑھایا جائے۔ تو مسلم لیگ نون کی جو تیاری ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ، لیکن پیپلز پارٹی ابھی اس سلسلے میں ہمیں متحرک نظر نہیں آ رہی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں میرے خیال میں جب تک ان کو باقاعدہ صدر پاکستان نہیں بنا دیا جاتا، ایک تو وہ متحرک نہیں ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی خاموشی جو ہے وہ اس وقت کی حکومت کے لیے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو انہوں نے کرنا تھا، ان کی حکومت گرانی تھی، مولانا فضل الرحمان وہ گرا چکے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کی جو خاموشی ہے، بہت سارے واقعات ہوئے، مسجد نبی والا واقعہ ہوا، لیکن مولانا فضل الرحمان ہمیں متحرک نظر نہیں ہے اس سلسلے میں، انہوں نے مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کیا، اور ان کی خاموشی جو ہے وہ حکومت سے ناراضگی محسوس ہوتی ہے۔ تو آج کا ایکسکلوسیو یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مولانا فضل الرحمان اپنا پتہ جو ہے وہ استعمال کریں اور اپنا رول پلے کریں، جو موجودہ حکومت کو گرانے کا سبب بن سکتا ہے۔ موجودہ حکومت پہلے ہی ایک خطرے سے دوچار ہے، جس خطرے کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان کسی وقت بھی اس حکومت کے لیے ایک چیلنج بن سکتے ہیں، اور آج جو خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے استعفے دینے کے باوجود قومی اسمبلی سے اپنی تنخواہیں اور مراعات لے لی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک خان صاحب اور ان کے ساتھی، اگر یہ خبر درست ہے تو اگر انہوں نے اپنی تنخواہیں اور مراعات لے لی ہیں استعفیٰ دینے کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ابھی تک قومی اسمبلی سے پوری طرح سے باہر نہیں نکلے۔ انہوں نے اپنے استعفے جو ہیں وہ دے تو دیے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اسمبلی میں موجود ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر یہ کہا جائے کہ آنے والے وقت میں وہ کسی بھی وقت حکومت کو اسمبلی میں ہی گرا سکتے ہیں، تو یہ بھی قرینِ قیاس ہوگا، یہ بھی وعید قیاس نہیں ہے۔ خان صاحب ایسا بھی کر سکتے ہیں، 2 ووٹوں پر ٹکی ہوئی حکومت جو ہے اسے کسی وقت بھی خان صاحب گرا سکتے ہیں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ دوسرے الیکشن کی طرف جائیں گے، وہ تحریک عدم اعتماد کی طرف نہیں جائیں گے، وہ اسمبلیوں میں لڑنے کی بجائے سڑکوں پہ لڑیں گے۔ اور جیسے خان صاحب نے کہہ دیا کہ آنے والے دنوں میں وہ اسلام آباد جائیں گے، لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے اور حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ وہ گھٹنے ٹیکے، حکومت ریزائن کرے، حکومت تحلیل ہو اور نیا عبوری سیٹ اپ بنے، اور عبوری حکومت جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرائے۔ اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے ذریعے میں وہ بھاری اکثریت کے ساتھ دوبارہ نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں آ سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے وہ قانون سازی کر سکیں گے۔ اور عمران خان صاحب کا جو خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، پاکستان میں صدارتی نظام لا کر وہ صدر مملکت بننا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس وقت جو صورتحال ہے، یہ مئی کا مہینہ، عید گزر چکی ہے الحمدللہ اور بخیر و عافیت گزر چکی، لیکن آنے والے دن جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ ٹف ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی وقت بھی 20 تاریخ کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں، جو شیخ رشید صاحب کے مطابق خونی لانگ مارچ ہوگا، اور حکومت یہ اندیا دے چکی ہے کہ وہ اس مارچ کو ہر صورت روکے گی، اور اگر شیخ رشید صاحب یہ اپنا بیانیہ واپس نہیں لیتے ہیں تو انہیں کڑی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے، شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کی گرفتاری ہوتی ہے، تو اس کے بعد تصادم کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اور جیسا شیخ رشید صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ اب لڑائی گلیوں میں پہنچ چکی ہے، محلوں میں پہنچ چکی ہے، ایک ایک چوک میں پہنچ چکی ہے، اور اس میں خونی کھیل شامل ہو چکا ہے، یہ خونی کھیل میں داخل ہو چکی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستانی سیاست جو ہے یہ بڑے کسی طوفان کا روپ دھار چکی ہے، یہ ایک خوفناک طوفان کا روپ دھار چکی ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور پاکستان کے حالات کو بہت زیادہ خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ لوگوں سے بار بار درخواست کر رہا ہوں اور آج پھر اس پروگرام کے آخر میں گزارش کروں گا کہ آپ نے بڑے فہم و فراز کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے بڑے تدبر کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ وابستگی بے شک اسے برقرار رکھیے، لیکن ایک تو پاکستانی بن کے سوچئے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ ڈیلیور نہیں کر رہا، وہ خان صاحب کی حکومت ہو، وہ مسلم لیگ نون کی ہو، وہ پیپلز پارٹی کو، کسی نے آپ کو ڈیلیور نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کے منصوبوں میں یہ شامل ہے کہ آپ کو کچھ دینا ہے۔ اقتدار میں آنا ہے انہوں نے، تو آپ کسی کے بھی اقتدار میں آنے کے لیے
نہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیے گا، نہ کسی کی جان لینی تو دور کی بات، ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔